کبھی سوچا ہے کہ صحت مند کھانے کے بارے میں اتنی معلومات ہونے کے باوجود ہم اکثر کنفیوز کیوں رہتے ہیں؟ کیا ہو اگر اس کا سب سے بہترین حل 1400 سال پرانی ایک بہت ہی سادہ سی بات میں چھپا ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی اصول پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ماڈرن نیوٹریشن سائنس کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دے۔ یہ الفاظ جو 14 صدیاں پرانے ہیں، یہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، یہ صرف کھانے پینے کا کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مکمل فلسفہ ہے، ایک ایسا فریم ورک جو ہمارے جسم کی گہری سمجھ پر مبنی ہے۔ تو چلیں اس قدیم حکمت کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک پرانی کہاوت ہے یا پھر یہ ہماری آج کی صحت کے لیے ایک حقیقی، ایک عملی بلو پرنٹ ہے؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، اس اصول کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے جسم کے ایک بہت ہی بنیادی نظام کو سمجھنا ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہمارا معدہ کام کیسے کرتا ہے اور ہمیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ بس اب پیٹ بھر گیا۔ آپ کو جان کر شاید حیرت ہو گئے کہ ایک اوسط انسانی معدے میں تقریباً 1.5 لیٹر کی گنجائش ہوتی ہے۔ ذرا اس کو ایک پیمانے کے طور پر سوچیں، جب ہم اس حد سے آگے نکلتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے جسم کے اندرونی کمیونیکیشن سسٹم میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جسم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اب رکنا ہے؟ اس کے پاس 2 بڑے زبردست طریقے ہیں۔ پہلا ہے میکینیکل، یعنی جیسے ہی معدہ پھیلتا ہے اس کی دیواروں میں لگے ریسیپٹرز فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ہے ہارمونل، یعنی کچھ خاص کیمیکلز دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ بھئی کام ہو گیا، اور یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ تو یہ پورا سسٹم چلتا کیسے ہے؟ جیسے ہی کھانا معدے میں جاتا ہے وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ پھیلاؤ ایک الارم کی طرح کام کرتا ہے جو ان ریسیپٹرز کو جگا دیتا ہے۔ پھر یہی ریسیپٹرز دماغ کو کیمیائی پیغام بھیجتے ہیں کہ بس اب اور نہیں۔ ہے نا قدرت کا ایک شاندار نظام؟ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ جب ہم معدے کو بالکل ٹھوس کر بھر دیتے ہیں تو ہم اس پورے سگنلنگ سسٹم کو سست کر دیتے ہیں۔ دماغ تک پیٹ بھر گیا کا پیغام پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، اور جب تک یہ پیغام پہنچتا ہے ہم پہلے ہی ضرورت سے بہت زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں، اور بس یہیں سے زیادہ کھانے کی عادت جڑ پکڑ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بنیادی باتیں سمجھ گئے ہیں۔ اب چلیں اس قدیم حکمت کو جدید سائنس کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور یقین کریں یہیں سے چیزیں واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ ذرا یہاں دیکھیں یہ کتنا حیران کن ہے۔ 1400 سال پرانی نصیحت اور آج کی سائنس میں کتنی گہری مطابقت ہے۔ معدہ مکمل نہ بھرنا بالکل وہی بات ہے جسے سائنس کہتی ہے معدے کا زیادہ پھیلاؤ روکنا۔ 1/3 کا تناسب، یہ آج کے پوشن کنٹرول کا ہی تو قدیم ورژن ہے۔ اور ہوا کے لیے جگہ چھوڑنا، یہ سانس لینے کے عمل میں مددگار ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ گہری حکمت ہے۔ لیکن اس اصول کا سب سے دلچسپ حصہ ہے ہوا کے لیے جگہ۔ بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ایک شاعرانہ بات ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے بھی ٹھوس سائنسی وجوہات ہیں۔ تو جب ہم معدے میں تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑتے ہیں تو ہمیں 3 بڑے فائدے ملتے ہیں۔ ہماری سانس بہتر ہوتی ہے، بلڈ شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، اور ہمارا ہاضمہ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ پہلا فائدہ تو بہت سیدھا سادہ ہے۔ جب معدہ بہت زیادہ بھر جاتا ہے تو یہ اوپر کی طرف ڈائفرام، یعنی ہمارے سانس لینے والے پٹھے پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے پھیپھڑے پوری طرح پھیل نہیں پاتے اور ہمیں سانس لینے میں دشواری اور کھانے کے بعد کی وہ مشہور سستی محسوس ہوتی ہے۔ تو تھوڑی سی جگہ چھوڑنا دراصل ہمیں توانائی دیتا ہے۔ کبھی اس طرح سوچا تھا؟ اب بات کرتے ہیں انرجی کی۔ زیادہ کھانا ایک انرجی رولر کوسٹر کی طرح ہے۔ پہلے بلڈ شوگر تیزی سے اوپر جاتی ہے اور پھر انسولین کے رد عمل میں اتنی ہی تیزی سے نیچے گرتی ہے، جس سے ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن معتدل کھانا اس اتار چڑھاؤ سے بچاتا ہے اور دن بھر ہماری توانائی کو مستحکم رکھتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی جسم کی بات۔ اب ذرا جسم سے دماغ کی طرف چلتے ہیں۔ اعتدال سے کھانے کے صرف جسمانی اثرات نہیں ہوتے، اس کے ہمارے دماغ اور ہماری نفسیات پر بھی گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ جب کوئی جان بوجھ کر پیٹ بھرنے سے پہلے رک جاتا ہے تو وہ دراصل اپنے دماغ کے سیلف کنٹرول والے حصے کی ورزش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک ذہنی مسل کی طرح ہے۔ جتنا اسے استعمال کیا جائے گا یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا اور بے وقت کی بھوک اور مجبوری میں کھانے سے بچائے گا۔ زیادہ کھانے کا اثر صرف جسم پر نہیں ہوتا، یہ ایک جذباتی بوجھ بھی بن جاتا ہے۔
اس کے بعد ہونے والی سستی، احساس جرم اور موڈ میں اتار چڑھاؤ، یہ سب ایک ہی چکر کا حصہ ہیں۔ اس کے برعکس اعتدال سے کھانا صرف جسمانی توانائی ہی نہیں بلکہ ذہنی سکون اور سوچ میں وضاحت بھی لاتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ اس قدیم حکمت کو اپنی آج کی مصروف زندگی میں کیسے اپنایا جائے؟ چلیں کچھ بہت ہی عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے یہ 4 آسان عادتیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ پہلا، اپنی پلیٹ کو ایک گائیڈ کے طور پر استعمال کریں۔ دوسرا، آہستہ کھائیں تاکہ معدے کو دماغ سے بات کرنے کا وقت ملے۔ تیسرا، دوبارہ پلیٹ بھرنے سے پہلے کچھ منٹ انتظار کریں۔ اور چوتھا، سب سے اہم، جب لگے کہ 80% پیٹ بھر گیا ہے تو بس رک جائیں۔ اصل مقصد اپنے جسم کی آواز سننا ہے۔ اور ہاں، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، یہ کوئی سخت ریاضی کا فارمولہ نہیں ہے، بلکہ ایک رہنما اصول ہے۔ ہر شخص کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ اس اصول کا مقصد اپنے جسم کے ساتھ ایک بہتر تعلق قائم کرنے میں مدد دینا ہے، نہ کہ کسی ڈائٹ پلان میں قید کرنا۔ تو ہم وہیں واپس آ گئے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ صحت کے بارے میں تمام پیچیدہ معلومات کے شور میں سب سے طاقتور جواب سب سے سادہ اصولوں میں چھپے ہوں؟ یہ 1/3 کا اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ کی نہیں بلکہ کم کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید اصل حکمت بھرنے میں نہیں بلکہ جگہ چھوڑنے میں ہے۔